السلام علیکم۔ پاک پتن سے آج کے پروگرام کا آغاز ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار سے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ جس بڑے شہر میں جائیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جو بزرگ ہستیاں ہیں سب سے پہلے آپ کو وہیں لے کر جائیں اور وہیں سے پروگرام کا آغاز کریں۔ تو آئیے آپ کو اندر مزار کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ عام طور پر یہاں بہت رش ہوتا ہے، صرف ہم نے ریکارڈنگ کی غرض سے کوشش کی ہے کہ ہمیں تھوڑی آسان ایکسیس مل جائے اس وقت۔ یہیں پہ وہ راستہ بھی موجود ہے جس کو بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق بھی بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں مزار کے اندر سے۔ حضرت بابا فرید الدین عثمان گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پنجابی شاعری صوفیانہ کلام کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جنہوں نے پنجابی شاعری اور اس صوفیانہ کلام کی ابتدا کی۔ اور کلام میں ہے کیا؟ اگر کلام ان کا دیکھیں تو بابا گرو نانک کی جو گرنتھ صاحب ہے وہ ان کے کلام سے متاثر ہو کر اس کا بڑا حصہ، کوئی 80-90% اس کا جو حصہ ہے وہ بابا فرید کے کلام سے متاثر ہو کر اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کے جتنے پنجابی کے اشعار ہیں اس کو ترجمہ آسان زبان میں کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو وہ پڑھیں تو کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پکے کوٹھے کوٹھیاں بناتے ہیں آپ، یہ جو پکے مکانات آپ بناتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ تو یہیں رہ جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو مٹی ہے، مٹی کو ایسی نہ جانو کہ جب تک زندہ ہو تو اس کے اوپر چلتے ہو، جب دنیا سے جاتے ہو تو اسی کے نیچے دفن ہوتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لو، جو چپڑی ہوئی ہے اس کے خواب مت دیکھو، روٹی بانٹو، آسانیاں بانٹو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرو۔ تو میں ہر ایک چیز پڑھتا ہوں ان کے، میں نے پچھلے چند دن لگائے کہ بابا فرید کی شاعری جو ہے اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ کر کے میں سمجھ سکوں کہ اس میں ہے کیا۔ تو بنیادی میسج وہی ہے جو بہت سی بزرگ ہستیوں نے اس دنیا میں جب تبلیغ اسلام کا، یہ ہزار ہزار سال پرانے مزارات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہزار ہزار سال پرانے مزارات ہیں یہ۔ تو ان سب بزرگ ہستیوں کا جو بنیادی میسج تھا وہ مخلوق کی خدمت ہے، مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں۔ رزق جمع کرنا، سونا چاندی سکے جمع کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، فاقہ کشی کی۔ بابا فرید کی تو زندگی ساری میں ہے ہی فاقہ کشی ہے اور مخلوق کی خدمت ہے، جس سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ نام ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں یہ۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں تو نام کس کے آتے ہیں؟ خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی، ان کا نام ساتھ آتا ہے۔ پھر ان کے حضرت نظام الدین اولیاء، وہ ان کے آگے نام ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ وہ بڑی بزرگ ہستیاں جن کا پورا چشتیہ سلسلے میں بہت بڑا مقام ہے، انہی میں سے ایک بابا فرید ہے۔ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہاں سے ہم نے تو ایک تو ان کا بنیادی سبق آپ کو جو دینا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ آپ دین اسلام کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد والا حصہ جو ہے اس کے اوپر ان بزرگ ہستیوں نے اتنا ہی زور دیا جتنا حقوق اللہ کے اوپر زور دیا۔ آج کل ہمارے مولوی حضرات صرف وہ دوزخ کی کہانیاں یا جنت کی کہانیاں آپ کو سناتے ہیں، حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، حقوق العباد کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ان بزرگوں نے اپنا عملی زندگی کا اظہار مخلوق کی خدمت کر کے گزارا ہے۔ ایک چیز جو غلطی کرتے ہیں ہمارے زائرین جب آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں، ان مزارات کو آپ سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے۔ معذرت کے ساتھ میں جہاں گیا ہوں مجھے بعض ایک کیس دیکھ کے تو دل میں شرک جو ہے نا، شرک، وہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی معافی دی ہے، شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ شرک سے گریز کریں۔ وحدہ لا شریک لہ، یہ سبق نہیں آپ نے کبھی زندگی میں بھولنا، ایک اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، سارے نام اس کے خوبصورت ہیں، دعا اس سے مانگیں، ان بزرگ ہستیوں کے درجات کی بلندی کی دعا مانگیں۔ میں بھی جب یہاں آتا ہوں تو ان بزرگ ہستیوں کے پاس اس لیے آتا ہوں کہ ان کی دین اسلام کے لیے خدمات بہت ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں، ابھی بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان جیسے بزرگ ہستیاں عطا کرے جو پاکستان اور دنیا میں اسلام کی خدمت کر سکیں، مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ یہ وہ بہشتی دروازہ ہے جس کو محرم کے مہینے میں کھولا جاتا ہے، اور 5 یا 6 روز عرس کی تقریبات ہوتی ہیں، اور یہاں میلوں لمبی قطار ہوتی ہے جو اس دروازے سے گزر کے آنا چاہتے ہیں۔ یہ میں درمیان میں آپ کو کھڑا ہو کے اس لیے دکھاتا ہوں کہ ایک وقت میں اگر میں یہ بازو کھولوں تو ایک آدمی اس سے گزر سکتا ہے۔ ابھی میں دوسری طرف لے کر جاؤں گا، آپ کو ادھر سے بھی دکھاؤں گا۔ ایک آدمی گزر سکتا ہے، اور یہ میلوں لمبی قطار سے لوگ قطار در قطار آتے ہیں کہ یہ بہشتی دروازہ کہلاتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو بخشے جائیں گے۔ آئیں، ان کی عقیدت بھی کریں، ان کا احترام کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، الحمدللہ پڑھیں، قل هو اللہ کریں، پڑھیں یہاں پر، اور پھر
میرے خیال میں مانگنے کے لیے ایک ہی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پکارو میں دعا سنتا ہوں، تو پکاریں اسی کو، کسی اور کو مت پکاریں۔ یہ بار بار قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ مجھے پکارو میں سنتا ہوں، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو وہ جو دعائیں قبول کرنے والا ہے اس سے مانگنا چاہیے۔ یہاں سے آپ کو باہر لے کر چلتے ہیں کہ یہ ایک ہم پروگرام کی ابتدا ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو ہر شہر کے اندر یہ جو بزرگان دین نے خدمت کی ہے، دین کی بھی اور مخلوق کی بھی، وہ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اور ساتھ یہ کوشش کریں کہ جو چیزیں یہ لیسن، یہ اسوہ حسنہ کو جو تبلیغ کر کے یہ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق جو آگاہ کر کے گئے، اپنی عملی زندگی سے اس کا نمونہ دے کر گئے، کوشش یہ کریں کہ ہمارے جو سیاسی رہنمائیں، آنے والی جو لیڈرشپ ہے انتخابات سے پہلے، وہ بھی اسی نقش قدم کے اوپر چلے۔ آئیے مزار کے باہر چلتے ہیں، اور مزار سے قریب میں ہی ہم نے سب سے پہلے ایک انٹرویو کا آغاز کرنا ہے، بڑا انٹرسٹنگ والا، وہ یہیں سے شروع کریں گے، پھر آگے آپ کو شہر کے اندر بھی لے کر چلیں گے۔ آئیے۔